صلی اللہ علی حبیبہ سیدنا محمد و آلہ و اصحابہ وبارک وسلم۔ آج ہم پارہ نمبر 23 کا آغاز کر رہے ہیں۔ سورہ یاسین پارہ نمبر 23 اور 23ویں پارے کا پہلا رکوع تفسیر جلالین کے سبق نمبر 79 میں ہم موجود ہیں۔ وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي، اور مجھے کیا ہے کہ میں اس کی عبادت نہ کروں، فطرنی جس نے مجھے پیدا کیا۔ یہاں سے حضرت حبیب کے قول کو بیان کیا جا رہا ہے جو شہر کے آخری کنارے سے دوڑتے ہوئے آئے اور اپنی قوم کو آ کر انہوں نے سمجھایا۔ تو انہوں نے کہا کہ مجھے کیا ہے کہ میں اس کی عبادت نہ کروں جس نے مجھے پیدا کیا۔ خلقنی، یہاں سے غرض مفسر علیہ رحمہ فطرنی اس کا آسان معنی بیان کرنا ہے۔ ای لا مانع لی من عبادتہ الموجود مقتضیہا، یعنی میرے لیے اس کی عبادت کرنے سے کوئی چیز مانے نہیں، الموجود مقتضیہا، جس عبادت کا مقتضی موجود ہے، جس عبادت کا لا مانع، یہاں سے غرض مفسر علیہ رحمہ اس بات کو بیان کرنا ہے کہ وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ میں جو ما استفہامیہ ہے یہ استفہام انکاری کے لیے ہے، یعنی یہ استفہام انکاری ہے، استفہام تقریری نہیں ہے۔ مجھے کیا ہے کہ میں اس کی عبادت نہ کروں، یعنی مجھے کوئی بھی ایسا مسئلہ نہیں ہے کہ جو مجھے اللہ تعالیٰ کی عبادت سے روک سکے۔ الموجود مقتضیہا، کہ ایسی عبادت جس کا مقتضی موجود ہے، جس کا مقتضی کا مطلب ہوتا ہے تقاضا کرنے والا، جس عبادت کا تقاضا کرنے والا موجود ہے وہ کون ہے؟ جو عبادت کا تقاضا کرتا ہے وہ ہے اللہ کا مجھے پیدا کرنا، کہ یہ پیدا کرنا میرا اللہ کی عبادت کا کیا ہے؟ مقتضی ہے۔ یہ پیدا کرنا کیا ہے؟ اللہ کی عبادت کا یہ تقاضا کرتا ہے کہ اللہ کی عبادت کرنی چاہیے۔ وَأَنْتُمْ كَذَلِكَ، اور تم ایسے ہی ہو، یعنی اس کا یہ مطلب ہے کہ تم کو بھی اللہ نے ہی پیدا کیا، تم بھی ایسے ہی ہو۔ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے، بعد الموت، مرنے کے بعد۔ فَيُجَازِيكُمْ كَغَيْرِكُمْ، پھر وہ تمہیں بدلہ دے گا تمہارے غیر کی طرح، تمہارے بعد الموت سے مفعول فی معذوف کو بیان کر دیا۔ أَأَتَّخِذُ، کیا میں بنا لوں، فی الحمزتین منہ ما تقدم، یہاں سے غرض مفسر علیہ رحمہ قرات سبا کو بیان کرنا ہے۔ اس کے حمزہ میں، اس کے دونوں حمزوں میں ما وہ ہے تقدمہ جو پہلے گزر چکا، فی انذرتہم، انذرتہم میں پیچھے انذرتہم آیا، آپ نے وہ ساری قراتیں پڑھ لیں جس میں تسہیل بھی تھی اور اپنا جو ہے وہ اپنا دونوں حمزوں کی تحقیق بھی تھی، دونوں حمزوں کی تسہیل بھی تھی، اور وہ دیگر قراتیں بھی آپ اس کے بارے میں پیچھے جان چکے ہیں۔ اور یہ ایک مرتبہ نہیں، کئی مرتبہ، ایک درجن سے زیادہ مرتبہ دو حمزوں کے بارے میں جو قراتیں ہیں وہ قرآن پاک کے اندر بار بار ہمارے اسباق، پچھلے اسباق میں بیان ہو چکی ہیں۔ اچھا جی، اس کے دونوں حمزوں میں ما وہ ہے تقدمہ جو گزر چکا، فی انذرتہم، انذرتہم میں، وہو استفہام بمعنی النفی، اور یہ استفہام نفی کے معنی میں ہے، یعنی یہ بھی استفہام انکاری ہے، یہ بھی استفہام انکاری ہے۔ کیا میں بنا لوں اللہ کے سوا آلہۃ خدا، تو یقیناً میں اللہ کے سوا کوئی اور خدا نہیں بناؤں گا، تو یہ استفہام انکاری ہے، پوچھنے کے انداز میں انکار کیا جا رہا ہے۔ من دونہ، اللہ کے سوا، ای غیرہ، غیرہ سے غرض مفسر علامہ دون کا مرادی معنی بیان کرنا ہے۔ کیا معنی بیان کرنا دون کا؟ یعنی یہاں دون کا معنی ہوتا ہے نا نیچے، تو یہاں مکان یا درجے میں نیچے ہونا مقصود نہیں ہے، یہاں مکان یا درجے میں نیچے ہونا مقصود نہیں ہے، بلکہ یہاں غیر اللہ کی عبادت کی نفی مقصود ہے، غیر اللہ کی عبادت کی نفی مقصود ہے، اس لیے دون کا معنی غیر کیا۔ کیا میں بنا لوں اللہ کے سوا آلہۃ خدا، اصنامن بتوں کو، یہاں سے غرض مفسر علیہ مفعول بہ معذوف کو بیان کرنا، یا تاخیذ کا مفعول بہ بن جائے گا۔ ان یریدنی الرحمن، یہ نون وقایا اس کے بعد یا متکلم کیا جو کہ حذف ہو چکی ہے۔ اگر رحمان مجھے کوئی بدر، اگر رحمان مجھے کوئی نقصان پہنچانا چاہے، اگر رحمان مجھے کوئی نقصان پہنچانا چاہے، لا تغنی عنی شفاعتہم، تو ان کی سفارش مجھے کوئی نفع نہ دے، تو ان کی سفارش التی زعمتموہا، وہ سفارش جس کا تم نے گمان کیا، تم نے اس سفارش کو گمان کیا، اگر اللہ مجھے نقصان پہنچانا چاہے تو ان بتوں کی سفارش تو مجھے کوئی نفع نہیں دے گی، شیئن، کسی چیز کا، یعنی اس کا تعلق پیچھے ہے لا تغنی کے ساتھ، کہ مجھے ان کی شفاعت کسی چیز کا نفع نہیں دے گی، ولا ینقذون، اور نہ وہ مجھے بچا سکیں گے، نہ وہ مجھے یہ اصل میں تھا لا ینقذوننی، یہ جو نون کھڑا ہے نا یہ جمع کا نہیں ہے ہمارے سامنے، بلکہ یہ نون وقایا ہے جس کے نیچے کسرہ ہے، جو جمع کا نون ہے یہ کیا ہو چکا ہے؟ حذف ہو چکا ہے۔ اور نہ وہ مجھے بچا سکیں، اور نہ وہ مجھے، صفت آلہتن، یہ پورا جملہ آلہتن کی صفت ہے، یہ پورا جملہ کیا ہے؟ یہاں سے تحقیق ناوی کو بیان کر دیا۔ کون سا؟ ان یریدنی الرحمن بدر لا تغنی عنی شفاعتہم شیئا ولا ینقذون، کیا ہے کہ اب کیا اگر صفت بنے گا تو کیا ترجمہ بنے گا؟ ہم یوں کریں گے،
اتخذ من دونہ آلہۃ، کیا میں اللہ کے سوا ایسے خدا بنا لوں؟ ان یریدنی الرحمن بضر لا تغنی عنی شفاعتہم شیئا، اگر رحمان مجھے کوئی نقصان دینے کا ارادہ کرے تو ان خداؤں کی سفارش مجھے کوئی نفع نہ دے، کیا میں ایسے خدا بنا لوں؟ تو ایسے خدا میں ہرگز نہیں بنا سکتا، یہ صفت بن جائے گا پورا جملہ۔ انی اذن، بے شک میں اس وقت، کب؟ ان عبدت غیر اللہ، اگر میں غیر اللہ کی عبادت کروں، غیر اللہ کی عبادت کروں، لفی ضلال مبین، البتہ کھلی گمراہی میں ہوں گا۔ بین، یہاں سے اس بات کو بیان کر دیا کہ مبین بین کے معنی میں ہے۔ اچھا جی، مزید فی مجرد کے معنی میں ہے۔ انی آمنت بربکم فاسمعون، بے شک میں اپنے رب پر ایمان لایا، فاسمعونی، تو تم مجھے سنو۔ اب مجھے سننے سے کیا مراد ہے؟ اسمعوا قولی، میری بات کو سنو۔ مجھے سننے کا مقصد یہ ہے کہ میری بات کو سنو۔ فرجموہ، انہوں نے ان کو کیا کر دیا؟ رجم کر دیا۔ فماتا، پھر وہ فوت ہو گئے۔ قیلا، کہا گیا، لہو، اس کو یعنی حضرت حبیب کو، عند موتہ، آپ کی موت کے وقت، ادخل الجنہ، یہ کیا ہے؟ قیل ادخل الجنہ، ملائیں تو جنت میں داخل ہو جاؤ۔ وقیل، اور کہا گیا ہے کہ داخلہا حیاً، وہ جنت میں زندہ داخل ہوئے۔ قالا، اللہ تعالی، اس نے کہا یعنی حضرت حبیب نے کہا، یا حرف تنبیہ، یہ یا کیا حرف تنبیہ ہے۔ اچھا جی، لیتا، یعنی یہاں پہ یہ بطور ندا نہیں بطور تنبیہ استعمال ہوا ہے۔ یا لیتا، اے کاش، قومی یعلمون، میری قوم جان لیتی، بما، اس چیز کو، غفر علی ربی، جس نے، جو میرے لیے میرے رب نے بخشش فرما دی، اس بات کو جان لیتی کہ میرے رب نے میری بخشش فرما دی، بغفرانہ، یعنی اللہ کی بخشش کو جان لیتی۔ غفران اس لیے ذکر کیا، غفران سے غرض محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کو بیان کرنا ہے کہ بما غفر علی میں جو ماں آ رہا ہے یہ ماں مصدریہ ہے، اس وجہ سے بعد میں غفرہ کا مصدر ذکر کیا، اور اس سے پہلے جو باہر فجار تھا اس مصدر کے شروع میں ذکر کر دیا، اور یہ ماں کے مصدریہ ہونے پر واضح طور پر دلالت کرتا ہے۔ وجعلنی من المکرمین، یعنی کاش میری قوم جان لیتی کہ میرے رب نے مجھے بخش دیا اور مجھے عزت والوں میں سے کر دیا، اور مجھے، اچھا جی، وما نافیۃ، یہاں سے غرض محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ لفظ جو مختلف معنی کے لیے استعمال ہوتا ہے ان میں سے ایک معین معنی کو بیان کرنا ہے کہ یہاں پہ ماں نفی کے معنی میں استعمال ہو رہا ہے، ماں نافیہ ہے، یعنی ماں اور بھی ہوتا ہے، ماں موصولہ بھی ہوتا ہے، ماں موصوفہ بھی ہوتا ہے، اور ماں بمعنی مادامہ بھی ہوتا ہے، دیگر بھی ہوتے ہیں، لیکن یہاں پہ ماں کون سا ہے؟ ماں نافیہ ہے۔ وما انزلنا علی قومہ، اور ہم نے اس کی قوم پر نہیں اتارا، ای حبیب، یہاں سے غرض محمد صلی اللہ علیہ وسلم علی قومہ کی ہی ضمیر کا مرجع بیان کرنا ہے، حبیب کی قوم پر نہیں اتارا، من بعدہ، اس کے بعد، بعد موتہ، یہاں سے غرض محمد صلی اللہ علیہ وسلم بعد ہی کی ہی ضمیر کا مرجع بیان کرنا ہے کہ ہی ضمیر کا مرجع موت، اس کی موت کے بعد، من جندن، کوئی لشکر، من السماء، آسمان سے، ای ملائکۃ، یعنی فرشتے، لإہلاکہم، ان کو ہلاک کرنے کے لیے، وما کننا منزلین، اور نہ ہم اتارنے والے تھے، ملائکۃً، فرشتوں کو، ملائکۃً، یہاں سے غرض محمد صلی اللہ علیہ وسلم مفعول بہ معذوف کو بیان کرنا ہے، یہ منزلین کا مفعول بن جائے گا، اور نہ ہم اتارنے والے تھے فرشتوں کو، لإہلاک احد، کسی ایک کو، لإہلاک احد، کسی ایک کو ہلاک کرنے کے لیے۔ اب کیوں نہیں اتارے فرشتے؟ کیونکہ ان کی سزا ایک ہی تھی، وہ آگے آئے گی، کیا ہے؟ ان کانت، اچھا جی، ان بمعنی ماں، یہاں سے غرض محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کو بیان کرنا ہے کہ یہ ان جو ہے یہ ان نافیہ ہے، ان مخففہ من المثقلہ بھی ہوتا ہے، ان شرطیہ بھی ہوتا ہے، ان نافیہ بھی ہوتا ہے، یہاں پہ یہ ان کون سا ہے؟ ان نافیہ ہے۔ نہیں تھی عقوباتہم، ان کی سزا، یہاں سے غرض محمد صلی اللہ علیہ وسلم کانت کی ضمیر کا مرجع بیان کرنا ہے جو ہی ضمیر کانت کا اسم بن رہی ہے، الا صیحۃ واحدۃ، مگر ایک چیخ، یعنی ان کو پہلے سزا نہیں دی گئی فرشتے نازل کر کے، مگر یعنی ان کی سزا تو ایک چیخ تھی، صاحبہم جبرائیل، جو ان پر حضرت جبریل امین نے لگائی، فَإِذَا هُمْ خَامِدُونَ، تو جبھی وہ بجھ کر رہ گئے، ساکتون میتون، یہاں سے غرض محمد صلی اللہ علیہ وسلم خامدون کا مرادی معنی بیان کرنا ہے، بجھ کر رہ جانے کا مطلب یہ کہ خاموش مردے ہو گئے، یا حسرتن، ہائے افسوس، علی العباد، بندوں پر، بندوں سے مراد ہے ہاؤلائی، ان بندوں پر، ونحوہم، اور ان کی مثل پر، ممن، ان میں سے، کذبوا الرسول، جنہوں نے رسولوں کو جھٹلایا، فاہلکوا، پھر وہ ہلاک کر دیے گئے، وہی شدت التألم، اور وہ حسرت کیا ہے؟ یہاں پہ حسرت کے بارے میں بیان کر رہے ہیں، حسرت کہتے ہیں درد و غم کی شدت کو، حسرت کیا ہے؟ درد و غم کی شدت، اور ونداؤھا، اور حسرت کو جو ندا دی گئی ہے، حالانکہ وہ کہاں سے سنتی ہے حسرت؟ وہ کوئی جاندار یا زیرو تو نہیں ہے جو سن لے، تو ندا کیوں دی گئی؟ کہتے ہیں ونداؤھا مجازن، اور اس کو پکارنا مجاز ہے، اور اس کو پکارنا مجاز ہے، ای ھذا اوانک، یعنی یہ تیرا وقت ہے،
فاحضری پس تو حاضر ہو جا، پس تو حاضر ہو جا، ما یاتیہم من رسول ان کے پاس کوئی رسول نہیں آیا الا کانوا بہ یستہزئون مگر وہ اس کے ساتھ استہزاء کرتے تھے، یعنی ٹھٹھا مذاق ہی کرتے تھے۔ مسوق لبیان سببھا، یہ جو آیت آئی ہے نا ما یاتیہم من رسول، یہ اس حسرت کے سبب کو بیان کرنے کے لیے لائی گئی ہے۔ کس چیز کے لیے لائی گئی ہے؟ اس کے حسرت کے کہ اس کا سبب یہ بنا کہ وہ اپنا رسولوں کا مذاق اڑایا کرتے تھے اور پھر اس کی وجہ سے ہلاک ہو گئے، اور ہلاک ہوئے تو اس سبب سے ان پر حسرت کی گئی ہے۔ اچھا جی، مسوق لبیان سببھا، اس حسرت کے سبب کو بیان کرنے کے لیے یہ آیت لائی گئی ہے۔ لاشتمالہ، اس کے مشتمل ہونے کی وجہ سے علی استہزائہم المؤدی الی اہلاکہم، ان کے ایسے استہزاء پر جو ان کی ہلاکت کی طرف لے جانے والا ہے، جو ان کی ہلاک کرنے کی طرف لے جانے والا ہے، ایسا ہلاک کرنا المسبب عنہ الحسرۃ، جس کا مسبب حسرت ہے، جس کا مسبب یعنی جس کے نتیجے میں حسرت ہوئی ہے، جس کے ٹھیک ہے، یعنی یہ جو آیت ہے یہ حسرت کے سبب کو بیان کرنے کے لیے لائی گئی ہے۔ حسرت کے کیونکہ یہ ان کے مذاق پر مشتمل ہے، یعنی یہ بتایا جا رہا ہے کہ وہ مذاق کرتے تھے، یہ ان کے مذاق پر مشتمل ہے، ایسا مذاق جو ان کو ہلاک کرنے کی طرف لے جانے والا ہے، المدی الی اہلاکہم، جو ان کو ہلاک کرنے کی طرف، ایسا ہلاک کرنا، آگے المسبب صفت ہے اہلاک کی، ایسا ہلاک کرنا جس کا مسبب حسرت ہے، یعنی جس کے نتیجے میں حسرت پیدا ہوئی، جس کے یہ ہلاک کرنا جو ان کو ہلاک کیا گیا، اس کے نتیجے میں حسرت ہوئی کہ ہائے افسوس ان بندوں پر کہ جو اپنے آپ کو درست ہی نہ کر سکے اور بدلے میں ہلاک ہو گئے، تو یہ حسرت اس کے نتیجے میں آئی ہے۔ الم یرو، کیا انہوں نے نہ دیکھا، ای اہل مکہ تھا، یہاں سے غرض مفسر الرحمہ یرو کی ضمیر فاعل کا مرجع بیان کرنا ہے، القائلون، ایسے اہل مکہ، یہ صفت اہل مکہ کی، للنبی، جو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو کہنے والے ہیں، لست مرسلا، کہ آپ رسول نہیں، کیا انہوں نے نہ دیکھا، والاستفہام للتقریر، اور استفہام تقریر کے لیے ہے، یعنی یہاں پہ استفہام انکاری نہیں بلکہ تقریریہ، یعنی انہوں نے دیکھا ہے، ان کو پتہ ہے، عالم، ان کے علم میں ہے۔ اچھا جی، کم خبریتن، کم خبریہ بمعنی کثیر، کثیر کے معنی میں ہے، یہاں پہ کم، یہاں سے وہ لفظ جو مختلف معنی کے لیے استعمال ہوتا ہے ان میں سے ایک معین معنی کو بیان کرنا ہے، یا مختلف طریقوں سے جو استعمال ہوتا ہے ان میں سے ایک معین طریقے کو بیان کرنا ہے، یہاں کم استفہام کے لیے نہیں ہے بلکہ خبر کے لیے ہے، کم خبریہ ہے، کم استفہامیہ نہیں ہے، حالانکہ استفہامیہ بھی تو ہوتا ہے لیکن یہاں پہ کون سا کم خبریہ ہے، کثیر کے معنی میں ہے۔ پھر کیا کہتے ہیں، معمولۃ لما بعدہا، اپنے ما بعد کا معمول ہے، معلقۃ لما قبلہا عن العمل، اپنے ما قبل کو عمل سے روکنے والا ہے، اپنے ما قبل کو عمل کرنے سے روکنے والا ہے۔ اس کے تحت حاشی کے اندر یہ لکھا ہوا ہے، معمولۃ لما بعدہا کے تحت کہتے ہیں جی اشارۃ، یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ الی ان، اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ بے شک یرو، جو لفظ یرو ہے، لیس عاملا فی کم، یہ کم میں عامل نہیں ہے، یعنی اولم یرو میں جو یرو آیا یہ کم میں عمل نہیں کر رہا، کیوں؟ کہتے ہیں لانھا اذا کانت خبریۃ، کیونکہ جب کم خبریہ ہوتا ہے، لا یعمل فیہا ما قبلہا، تو اس میں اس کا ما قبل عمل نہیں کرتا، جب کم خبریہ ہو تو اس سے پہلے والا جو فعل یا شبہ فعل کچھ ہو وہ اس کم میں عمل کون کرتا ہے؟ کہتے ہیں کہ بل ما بعدہا، بلکہ اس کا ما بعد عمل کرتا ہے۔ ما بعد کون سا ہے؟ کہتے ہیں وہوا ہنا اہلکنا، اور وہ یہاں اہلکنا ہے، اور وہ یہاں کیا ہے؟ اہلکنا ہے، لہذا ما بعد عمل کر رہا ہے، جو آگے آئے گا نا کہ اپنا یہ لفظ کیا ہے، الم یرو کم اہلکنا، کم کے بعد جو اہلکنا آ رہا ہے یہ اس کم میں عمل کر رہا ہے، جو اس سے پہلے یرو کھڑا ہے وہ اس میں عمل ہے، لہٰذا یہ کیا کر رہا ہے؟ اپنے ما قبل کو عمل سے پھر روک رہا ہے کہ نہیں، کم کہ ما قبل عمل نہیں کر رہا، ما بعد کر رہا ہے، تو یہی اس بات کو بیان کیا، کہتے ہیں معمولۃ لما بعدہا، یہ اپنے ما بعد کا معمول ہے کم، کہ ما بعد اس میں عمل کر رہا ہے، معلقۃ لما قبلہا عن العمل، اپنے ما قبل کو عمل سے روکنے والا ہے، یعنی لفظ یرو کو عمل سے روک رہا ہے۔ والمعنی، اور معنی یہ ہے کہ انا، بے شک ہم نے، اہلکنا ہلاک کر دیا ان سے پہلے، کثیرن بہت ساری، یہ کم کا معنی آ گیا نا، بہت ساری، من القرونی قومیں، الاممی یعنی امتیں، انہم کہ بے شک وہ، اب المہلکین، یہاں سے غرض مفسر الرحمہ انہم کی ضمیر کا مرجع بیان کرنا ہے، کون؟ وہ ہلاک کیے گئے، وہ ہلاک، اب الیہم ان کی طرف، کن کی طرف؟ ایل مکی جینا، مکہ میں رہنے اہل مکہ کی طرف، مکی جین جیسے مکی، مکہ کا رہنے والا، ٹھیک ہے نا، تو مکی جین کی طرف، اہل مکہ کی طرف، لا یرجعون، نہیں لوٹیں گے، یعنی جو ہلاک ہو گئے وہ اب اہل مکہ کی طرف لوٹ کے نہیں آئیں گے۔ اچھا جی، الیہم کی ہم ضمیر کا مرجع المکیین سے بیان کر دیا۔ افلا یعتبرون بہم، کیا یہ اس سے عبرت نہیں پکڑتے؟ وانہم، یہاں سے تحقیق نحوی کو بیان کر رہے ہیں کہ، اور جو لفظ انہم ہے یہ اپنے آخر تک
بدل مما قبلہ اپنے ما قبل سے بدل ہے، اپنے ما قبل سے بدل ہے۔ آپ یہ حاشیہ دیکھ لیں کہ ما قبل سے کیا مراد ہے؟ الجملۃ التی قبلہ، یعنی اس جملے سے بدل ہے جو اس سے پہلے ہے، اور وہ جملہ کون سا؟ کم اہلکنا قبلہم من القرون، کم اہلکنا قرون، یہ جملہ کیا ہے؟ مبدل منہ ہے۔ اور آگے جو آیا ہے نا کہ اپنا انہم الیہم لا یرجعون، یہ کیا ہے؟ بدل ہے، یہ کیا ہے؟ بدل ہے۔ برعایت المعنی المذکور، معنی مذکور کی رعایت کرنے کے ساتھ۔ وَإِن نافیۃ و مخففۃ، ان نافیہ ہے یا مخففہ ہے؟ یہ بھی اس لیے بیان کیا نافیہ یا مخففہ ہے کیونکہ لما میں آگے جو آیا ہے نا لما، وَإِن كُلٌّ لَمَّا جَمِيعٌ لَدَيْنَا، اس میں جو لما ہے اس میں مختلف قراتیں ہیں، تو ان قراتوں کے اختلاف کی وجہ سے یہاں پہ ان میں بھی اختلاف ہوا کہ ان یہاں پہ نافیہ بھی ہو سکتا ہے یا مخففہ بھی ہو سکتا ہے۔ نافیہ ہو تو اس کا معنی ہوگا نہیں، مخففہ من المثقلہ ہو تو معنی کیا ہوگا؟ بے شک، ٹھیک ہے نا، کیونکہ یہ حرف مشبہ بالفعل ہی ہوتا ہے نا اس صورت میں۔ اچھا جی، نہیں ہے ہماری قرات کے مطابق ان نافیہ ہے، ٹھیک ہے نا، جو ہم پڑھتے ہیں اس کے مطابق ہے ان نافیہ، اور نہیں ہے کلن، سب کے سب، نہیں ہے وہ کلن، سب کے سب، سب سے کیا مراد ہے؟ کل الخلائق، یہاں سے مضاف الی معذوف کو بیان کر دیا، کلن اصل میں کیا تھا؟ کل الخلائق، ساری مخلوق، مبتدا، یہاں سے غرض مفسر علماء تحقیق ناوی کو بیان کرنا ہے کہ یہ جو لفظ کل ہے یہ کیا بن رہا ہے؟ ترکیب میں مبتدا بن رہا ہے۔ لما بالتشدید، تشدید کے ساتھ بھی معنی اللہ کے معنی میں ہے، یہاں سے قرات سبا کو بیان کر دیا کہ لما کو تشدید کے ساتھ بھی کل لما تشدید کے ساتھ بھی پڑھ سکتے ہیں، اور اس وقت اللہ کے معنی میں ہوگا۔ امام عاصم، امام حمزہ اور امام ابن عامر کے نزدیک یہ لما ہے تشدید کے ساتھ اللہ کے معنی میں ہے۔ اب ہے کیا معنی ہوگا؟ نہیں ہے وہ سب کے سب مگر، نہیں ہے وہ سب کے سب، لما اللہ کے معنی میں ہو گیا نا، ٹھیک ہے نا، مگر وہ بھی تخفیفی، یہاں سے ایک اور قرات کو بیان کریں کہ باقیوں کے نزدیک یہ تخفیف کے ساتھ ہے، لما کیا بن جائے گا؟ فاللام فارقۃ، پھر لام کون سا ہوگا تخفیف کی صورت میں؟ فارقہ ہوگا، یعنی مخففہ اور نافیہ کے درمیان فرق کرنے والا ہوگا، ان مخففہ اور ان نافیہ کے درمیان کیا کرنے والا ہوگا؟ فرق کرنے والا ہوگا یہ لام۔ وما مزیدۃ، اور ماں پھر کیا بن جائے گی؟ زائدہ بن جائے گی، ماں، اس صورت میں وہ مگر والا معنی نہیں ہوگا کیونکہ پیچھے نفی ہے ہی کوئی نہیں۔ اور اب کیا ہوگا؟ بے شک وہ سب کے سب، جمیع لدینا محضرون، وہ سب کے سب ہمارے حضور حاضر کیے جائیں گے، ہمارے حضور، یہ بے شک تخفیف کے ساتھ جب پڑھیں، اور جب ان کو ہم بنائیں مخففہ من المثقلہ، اور اگر ان نافیہ بنائیں اور نہیں ہیں وہ سب کے سب مگر وہ سارے ہمارے حضور حاضر کیے جائیں گے، بات تو وہیں پہ آ جاتی ہے، پہلے نفی کرو پھر اللہ کر اس نفی کو، اور جب ان کے ذریعے بے شک ترجمہ کرو تو نفی ہوگی نہیں، اور اللہ کی ضرورت ہی نہیں ہے جو نفی کو آ کر ختم کرے۔ کیا معنی بنیں گے؟ دو، ہمارے مطابق کیا معنی گے؟ نہیں ہے وہ سب کے سب مگر ہمارے حضور حاضر کیے جائیں گے، بے شک وہ سب کے سب ہمارے حضور حاضر کیے جائیں گے۔ اب دونوں باتیں تو دونوں ہی ایک بنتی ہے نا، ایک نفی کی صورت میں اور ایک اپنا مخففہ جب ان کو من المخففہ من المثقلہ بنائیں۔ جمیع خبر المبتدا، یہاں سے غرض مفسر علماء تحقیق نحوی کو بیان کرنا ہے کہ یہ جو کل کے بعد آیا نا وَإِن كُلٌّ لَمَّا جَمِيعٌ، یہ جو لفظ جمیع ہے یہ کیا بن رہا ہے؟ ترکیب میں خبر بن رہا ہے، ای مجموعون، یعنی وہ سب کے سب، مجموعہ ان کا، سارے کے سارے، لدینا ہمارے حضور، عندنا یعنی ہمارے پاس، فی الموقف ٹھہرنے کی جگہ میں، مراد ہے میدان محشر ٹھہرنے کی جگہ، بعد باسم ان کے اٹھائے جانے کے بعد، محضرون حاضر کیے جائیں گے، سب کے سب کیا کیے جائیں گے؟ للحساب، حساب کے لیے، خبرون ثانٍ، یہاں سے غرض مفسر علماء تحقیق نحوی کو بیان کرنا ہے کہ یہ جو محضرون ہے یہ کیا بن رہی ہے؟ خبر ثانی، کل مبتدا، جمیع خبر اول، اور محضرون جو ہے یہ کیا بن رہی ہے؟ خبر ثانی بن رہی ہے۔